الرحمن الرحیم. اب آگے جاؤ. فصل فی القیاس الاقترانی. اب یہ تو میں نے کہا یہ خط مجذوب ہے نا، تو ادھر تعریف میں لذاتی کتنی بڑی چیز ہے، کسی کتاب نے بھی نہیں چھوڑی، اور ہر ایک اس میں تفصیل بھی کرتا ہے، ماتن ذکر کرتا ہے، پھر شارح جو ہے لگ جاتے ہیں کہ تفصیلات میں. اور سلم نے تو اس میں پھر قسمیں بنائی ہے. یہ جو جب مقدمہ خارجہ نہ ہو لذاتی سے نکالا وہ اس قیاس کو جس میں مقدمہ خارجہ بھی ہو، واسطہ ہو، اور پھر کبھی لازم ہوگا، لازمتن او غیر لازمت، اس طرح تفصیل کی ہے. پھر جو لازمتن کا کام تو آسان ہے، پھر غیر لازمتن بڑی مشکل مثال اس نے دی ہے، سمجھانے کے لیے بس بہت کچھ کرنا پڑتا ہے ادھر سلم میں. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک تو مجذوب آدمی ہے، یہ کیا کس طرح وہ قسمان اقترانی کو کتنے قسمیں بنائی؟ دو. کون سے؟ حملی اور شرطی. لیکن یہ تو پہلی کتاب ہے نا، تعریف کرو نا. حملی کسی کے شرطی کے لیے بس خاموش ہو گئے. تو حملی میں میری سنو. قیاس اقترانی حملی اس کو کہتے ہیں جو خالص حملیات سے بنے. کس سے؟ جو خالص حملیات سے بنے. اچھا ان کا جیسے العالم حادث لأنه متغیر وكل متغیر حادث. یہ کیا ہے؟ یہ مقدمات کون سے؟ حملیات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حملی. اور اگر اب تمہارا فکر تو یہی جائے گا کہ حملی اس کو کہے کہ خالص حملیات سے بنے، تو شرطیہ خالص شرطیات سے بنے؟ نہیں. شرطی وہ ہے کہ جس میں شرطیہ ہو. کیا؟ ایک مقدمہ شرطیہ بھی. تو اس کی دوسری خالص شرطیات ہو، ہاں، اور یا ایک شرطیہ ہو دوسرا حملی ہو. لیکن حملی کس کو کہیں گے؟ حملی اس کو نہیں کہ اس میں حملی ہو، خالص حملیات ہو. اگر مقدمات اس کے حملیات صرفہ ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ حملی. دیکھو اس کے نیچے لکھا حملی میں ہے نا، کسی حاشی والے نے بس مہربانی کی ہے، کیا لکھا ہے نیچے؟ ان ترکب من حملیتین. ان ترکب، ہاں اچھا. وہ شرطیون سمجھ گئے؟ شرطی اس کو جان لیا. اچھا اب یہاں دیکھو 12 چیزیں جو ہے یہاں بتانا جاننا ضروری ہے. کتنی چیزیں؟ 12. ایک یہ ہے کہ نتیجہ کا جو موضوع اور محمول، ہم نے اصغر جاننا ہے، ہم نے اکبر جاننا ہے، ہم نے اوسط جاننا ہے، ہمیں صغرا جاننی ہے، ہمیں کبرا جاننی ہے، ہمیں مقدمہ جاننا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں شکل جاننا ہے، ہمیں ضرب جاننی ہے. 8 ہو گئے. جی. پھر شکل کتنے قسم ہے؟ 4. شکل اول شکل ثانی 4 ہی ہو گئے. 8 اور 4 12 چیز. پھر میں بتاؤں کون سی چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے ادھر؟ 12 چیزیں. کون سے؟ پہلے اصغر کس کو کہتے ہیں، اکبر کس کو کہتے ہیں، اوسط کس کو کہتے ہیں، صغرا کیا چیز ہے، کبرا کیا چیز ہے، نفس مقدمہ، یہ مقدمہ ہوتا ہے نا، مقدمہ صغرا. مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ 6 ہو گئی. اور کیا؟ شکل کیا ہے؟ یہ شکل اول. شکل کا کیا معنی ہے؟ اور پھر جو ہے ہر شکل میں ضروب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ضروب. کہتے ہیں اس میں 16 ضروب ہے، احتمال یا عقلیہ. پھر جو ہے ضروب منتجہ ادھر 4 ہے. تو ضرب کس کو کہتے ہیں؟ تو ضرب کا ایک دوسرا نام قرینہ بھی ہے. اچھا کیا نام ہے؟ قرینہ. ضرب بھی کہتے ہیں، قرینہ بھی کہتے ہیں. اس کے قرینے کتنے ہیں، ضرب بھی کتنے ہیں. ٹھیک ہے. جی. سب سے پہلے میں نے کیا؟ اصغر. دیکھو جو نتیجے کا موضوع ہے، کیا ہے؟ نتیجے کا موضوع ہے. نتیجہ کا کیا؟ نتیجہ کہاں تھی؟ مثال کیا تھی؟ العالم حادث. آخر میں فلان محاذ کہا تھا نا، جی. اس میں موضوع کون ہے؟ عالم. اس کو اصغر. اصغر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے کو کہتے ہیں. اور یہ اکثر اس کے افراد کم ہوتے ہیں. اچھا اور کس کو؟ اور محمول النتیجہ کو اکبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اکبر کہتے ہیں. بعض لوگ ادھر بہت غلطی کہتے ہیں، کہتے ہیں جس صغرا کا جو موضوع اس کو اصغر کہتے ہیں. نہیں کیا؟ صغرا میں کبھی اصغر جو ہے وہ محمول ہوگا. اس طرح نہ کہو.
کیا کہو ادھر سے جاؤ ادھر سے نہ آؤ. کدھر سے جانا ہے؟ نتیجے سے نتیجے سے. نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ اصغر اور جون سا قضیہ جون سا مقدمہ اصغر پہ مشتمل ہو اس کو صغرا کہتے ہیں. اس طرح نہ ادھر سے نہ ہو کہ جو صغرا ہوتی ہے اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ صغرا ہوگا. نہیں سمجھ گئے. اور نتیجے کے محمول کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر. اور غالباً اس کے افراد کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بہت باتیں ہیں مگر میں نہیں کر سکتا. آگے چلو. دو چیز دو گئی. اچھا اور جون سا مقدمہ سو اصغر پہ مشتمل ہو اس کو صغرا کہتے ہیں اور جو مقدمہ اکبر پہ مشتمل ہو اس کو کبرا کہتے ہیں. چار چیزیں ہو گئی. جو حد دونوں میں مکرر ہو اس کو اوسط کہتے ہیں. لأنه متغیر وكل متغیر یہ متغیر ادھر محمول ہے صغرا میں. کبرا میں کیا ہے؟ موضوع دونوں جگہ ہے مکرر ہے. اس مکرر کو کیا کہو گے؟ اوسط. اوسط کا وجہ تسمیہ ہے کہ یہ واسطہ ہے. اکبر کا جو ثابت ہوگا اصغر کے لیے اس کی وجہ سے اس کی وساطت سے ثابت ہوگا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوسط. اوسط کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اکبر کا جو نسبت اصغر کی طرف ہوگی اس کی ثابت کرنے یعنی جو نتیجہ ہے نتیجے میں اکبر اصغر کی ثابت نہیں کرتے. جی اس نتیجے کے پڑھنے کے لیے یہ واسطہ ہے. ادھر بھی لگا کدھر لگا؟ صغرا میں ادھر بھی یہ مکرر ہے نا. ادھر بھی لگا اصغر کے ساتھ ادھر بھی لگا کیا؟ اکبر کے ساتھ دونوں کا تعلق جوڑا اس نے تو اکبر ثابت ہوا کس کے لیے؟ اصغر کے لیے. اور یہی تو نتیجہ ہے. نتیجہ اس کو کہتے ہیں. جی سمجھ رہے؟ جی صحیح. اچھا اس کو اس لیے اوسط کہتے ہیں. بعضی مولوی ادھر کہتے ہیں یہ درمیان میں ہوتا ہے اس لیے اس کا اوسط کہتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. شکل ثانی میں حد اوسط درمیان میں ہوتا ہے. نہیں شکل ثانی میں کیا ہے ہوتا ہے؟ محمول. وہ موضوع ہوتا ہے. ہاں موضوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلو نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا. جی صحیح. تین لوگ اور بھی آ رہے ہیں. ہاں ہاں سوق پھرک دا جزان بزی کر صبر نشکر دویر خلق کچھ دا منزو کو بیبو آئیب کنا خلق بلی بازار بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا تو چار چیزیں جو ہے وہ ہو گئی معلوم. کون سی؟ اصغر بلکہ پانچ. بلکہ کون سے؟ پانچ. متوسط بھی معلوم ہوا. جی اوسط. اوسط پانچ معلوم. یہ تین رہ گئی. تین کون سے؟ ایک مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ مقدمت میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا. ایک مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ الدلیل. یہ وہی وہی القضیۃ التي وقعت جزء قیاس. بولو. وهي القضية التي وقعت جزء قياس. جو قضیہ قیاس کا جز ہو اس کو بھی مقدمہ کہتے ہیں. چھ ہو گئی. جی اچھا کون سا رہ گیا؟ شکل. شکل. پہلے شکل اول شکل ثانی جس میں بنتے ہیں نا جی شکل. حد اوسط کو ایک مرتبہ اصغر کے ساتھ لگانا اور دوسری مرتبہ کیا؟ اکبر کے ساتھ لگانا. اس کو شکل کہتے ہیں. جی وضع الاوسط مع الاصغر مرتن ومرتن اخرى مع اکبر کے ساتھ. تو پھر یہ اس میں پھر جو تفصیل ہوتے ہیں پھر چار شکلیں بنتی ہیں. وہ کس طرح؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حد اوسط کو محمول بنایا صغرا میں، موضوع بنایا کبرا میں، تو کیا ہوا؟ شکل اول. تو اس کو شکل کہتے ہیں. اور ہر شکل میں پھر ضروب ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ضروب. تو یہ ضرب صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ. مثلا اس طرح
تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ ضرب ہے. تو اس کی تعبیر ایسی ہونی چاہیے. دیکھو حیات حاصلہ، ہاں صغرا کو کبرا کے ساتھ اقتران، اس کو قرینہ و ضرب کہتے ہیں. کس کو؟ ہاں صغرا کا کبرا کے ساتھ کیا؟ اقتران، یعنی ملانا، اس کے ساتھ لگانا، اس کے ساتھ لگانا. مثلا صغرا موجبہ کلیہ، کبرا موجبہ کلیہ، دو اس کو کہتے ہیں. ایک ضربی ہوا صغرا موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ جو کبرا سالبہ کلیہ، ایک ضربی ہوا اس طرح. اور جان لیا شکل کیا ہے؟ حیات حاصلہ. حیات حاصلہ کس چیز سے؟ اوسط کا ایک مرتبہ کدھر لگانا؟ اصغر کے ساتھ. کتنے ہو گئی؟ 8 چیز ہو گئی. پھر یہ جو ہے یہ شکل حد اوسط کا اگر محمول بنائے صغرا میں، موضوع بنائے کبرا میں، اس کو شکل اول کہتے ہیں. دونوں میں محمول بنائے تو شکل ثانی، دونوں میں موضوع بنا کیا یا حد اوسط، اس شکل ثالث. اگر عکس ہوا اول کا تو رابع. اول کا عکس کس طرح ہوگا؟ ادھر محمول بنا تھا صغرا میں، موضوع بنا کبرا میں، اس کا عکس کیسے ہوگا؟ موضوع بنا صغرا میں، محمول بنا کبرا میں. نیچے دیکھو اور سنو. موضوع النتیجة في القياس يسمى اصغر كونه اقل افرادا في الاغلب. میں نے کہا تھا نا کم ہوتا ہے اس لیے اس کو اصغر. ومحمول يسمى اکبر، اور محمول کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر. لكونه اکثر افرادا غالبا. والقضية التي جعلت جزء قياس يسمى مقدمة. سمجھ گئے؟ محمولہ میں ہو ضمیر کس طرح محمول. موضوع النتيجة في القياس يسمى أصغر لكونه أقل في الأغلب. ومحموله موضوع النتيجة ومحموله، محمولها ان شاء چھوڑ دو. یہ تو اس طرح لگا رہا ہے، اس کی بھی تم ضمائر کی پوچھتے ہو. اس نے پورے لذاتی ادھر چھوڑا. پھر حملی اور شرطی کی تعریفیں بھی اسے یاد نہ رہی. یہ تو ابتدائی کتاب ہے. اور لوگ حالانکہ یہاں شرطی اور حملی کی تعریف میں بہت خلط لوگوں پہ آتا ہے، کیونکہ حملی اس کو کہتے ہیں جس میں دونوں حملیہ خالص حملی ہو. تو ذہن میں آتا ہے کہ شرطی کو خالص شرطی ہو، مگر اس طرح نہیں. ایک حملیہ اور ایک شرطیہ ہوگا تب بھی شرطی ہوگا، مگر اسے یاد نہیں رہا. اچھا تو پھر کیا؟ والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى، والتي فيها الأكبر كبرى، والجزء الذي تكرر بينهما يسمى حدا أوسط. واقتران الصغرى بالكبرى میں نے کہا تھا نا يسمى قرينة وضربا. والهيئة الحاصلة من كيفية وزن الأوسط عند الأصغر والأكبر. یعنی ایک مرتبہ صغرا میں اصغر کے ساتھ کبرا میں اس کو شکل کہتے ہیں. والاشکال اربعۃ، کتنے ہیں؟ 4 ہیں. وجه الضبط ان يقال حد اوسط ما محمول الصغرى وموضوع الكبرى كما في قولنا العالم متغير كل وين حادث. یہ متغیر کیا ہے؟ محمول بنائے صغرا میں، موضوع بنائے. ينتج العالم حادث فهو الشكل الاول وان كان محمولا فيما فهو الشكل الثاني كما تقول كل انسان حيوان کو دیکھو. ولا شيء من الحجر بحيوان، دونوں میں محمول بنا. فالنتيجة لا شيء من الإنسان بحجر وإن كان موضوعا فيما فهو الشكل الثالث. وكل إنسان حيوان وبعض الإنسان ينتج بعض الحيوان وإن كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. یعنی شکل اول کا بالکل عکس ہو. فهو الرابع نحو كل إنسان حيوان وبعض الكاتب إنسان ينتج بعض الحيوان كاتب. بسم الله الرحمن الرحیم. اب جب ہم فارغ ہوئے ان 12 چیزوں سے، 12 امور کی معرفت ہم نے حاصل کی. میں نے بتایا تھا نا کہ یہ اصغر کسے، اکبر کسے کہتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ. آخر میں شکل کسے کہتے ہیں. پھر اشکال کتنے ہم نے بنائے؟ 4. اس کی تعریف ہی بھی ہم نے کی. شکل اول کی کیا تعریف ہے؟ کہ حد اوسط جو ہے محمول و صغرا میں اور موضوع کبرا میں. شکل رابع اس کا عکس ہے.
شکل رابع اس کا کیا ہے؟ یعنی کیا ہے؟ موضوع صغرا میں محمول کبرا میں. اور اگر حد اوسط دونوں میں محمول ہو، صغرا میں بھی کبرا میں بھی، تو اس کو شکل ثانی کہتے ہیں. اور حد اوسط کیا ہو موضوع تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکل ثالث. ٹھیک ہے، ہو گئی. اب پہلے شکل جو ہے نا اس میں اب ہمارا یہ درس آج اس موضوع میں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ان میں ساری ضروب کتنے ہیں. کتنے ضروب یعنی کتنے احتمالات عقلیہ. یہ صغرا موجبہ کلیہ، کبرا موجبہ کلیہ. یعنی صغرا بھی 4 قسم محصورات ہے. کون سے؟ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، اور کبرا بھی کتنے ہے؟ 4 ہے. اور 4 ضرب 4 کتنے ہو گئی؟ 16 احتمالات ہے کل. اور میں 16 احتمالات دیکھو اس بورڈ پہ لکھتا ہوں. یہ جو کہ میں نے موجبہ کلیہ لکھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کبرا میں نے لکھا موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر میں نے لکھا صغرا موجبہ جزیہ، کیا؟ اور پھر میں نے 4 کبرا اس کے ساتھ لگاؤ. کون سے؟ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. ٹھیک ہے. یہ ادھر بھی ہم نے لگا دی. کتنے ہوئے کل؟ 8. اب صغرا سالبہ کلیہ کر دو. کیا؟ سالبہ کلیہ. اور کبرا، اور اس کی کبرا کتنے ہو گئے؟ 4. پھر موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. یہ بھی ہو گئے کتنے؟ 4. ٹھیک ہے. کل کتنے ہو گئے؟ 12. کون سا رہ گئے؟ سوچ کے بولو نا، تم کیا کہتے ہو؟ اب کون سا ہے؟ صغرا کیا بنے؟ سالبہ جزیہ. اب میں لکھ لیتا ہوں صغرا سالبہ جزیہ. کبرا کتنے ہو گئے؟ 4. کون سے؟ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. کتنے ہو گئے؟ یہ بھی 4. تو 4 قسم صغریات بن گئے. اور ہر 4 کے ساتھ 4 کیا بن گئے؟ محصورات 4. موجبہ کلیہ، موجبہ، سالبہ کلیہ. تو کتنے ہو گئے؟ 4 ضرب 4 مجموعہ کتنے ہو گئے؟ 16. ایک تو ہمارا اب ایک عمل ہم نے پورا کر لیا. احتمالات کے بنے اور بورڈ پہ بھی میں نے لکھ دی. اب ہم یہاں پر اس شکل اول میں 2 شرطیں. کتنے شرطیں ہیں؟ 2 شرط. ایک اس کا، کیونکہ ہر شکل میں اپنی شرائط ہے، تو یہاں تفصیل تو نہیں ہے مرقات میں. اور پھر آگے شرط تعظیم میں اس سے بھی زیادہ تفصیل ہے. اور پھر قطبی جو ہے اصل موضوع قطبی کا ہے. قطبی جو ہے انتہائی اہم ہے. کہاں میں؟ اس قیاسات میں، کیونکہ انہوں نے اس میں جو تفصیل بیان کی وہ کسی نے نہیں بیان کی. اور آگے جو زیادہ تفصیل کدھر ہے؟ پھر شرح مطالعہ میں. کس میں؟ انشاءاللہ شرح مطالعہ ہم یہاں پڑھیں گے. کیا؟ یہ قطب الدین رازی کی کتاب ہے تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کو انشاءاللہ ہم یہاں رکھیں گے. اب یہ ہو گئے کتنے؟ 4. اب ہم یہاں پر شرط لگاتے ہیں اس شکل میں. یہ شکل تب منتج ہوگی، شرط ہے کہ صغرا میں ایجاب. صغرا کیا ہو؟ اور اگر جس صورت میں ان کتنے احتمالات میں؟ 16 احتمالات میں جس میں صغرا سالبہ ہے، وہ یہاں نہیں چل سکتا. وہ یہاں تو آخری جو 8 ہے وہ چلے گئے. کون سے؟ صغرا سالبہ کلیہ، کبرا اس کے ساتھ کتنے؟ کبرایات 4. اور صغرا سالبہ جزیہ اور کبرایات کتنے؟ 4. یہ اس میں اس کش کرنا، اس کو میں نے ختم کر کتنے؟ کیوں؟ اس کی صغرا میں شرط نہیں ہے نا، صغرا میں ایجاب ضروری ہے. اب رہ گئے کون سے؟ 8. صغرا میں کیا ہو؟ ایجاب. اس میں مگر ایک دوسری شرط اب رکھتے ہیں، اور یہ شرط بحسب الکیف ہے. یہ جو شرط ہے بحسب میں نے کو بتایا تھا نا، یہ ایجاب اصل کیفیت کہتے ہیں، اور کلیت جزیت کو کیا کہتے ہیں؟ کمیت. تو یہ شرط بحسب الکیف، یا کیا ہوا؟ یہ شرط ہوا ایجاب. اور کبرا میں کیا شرط ہے؟ اب
بحسب الکم، بحسب یعنی کبرا کیا ہو کم یعنی کلیت جزیت میں. یہ ہے کہ یہ ادھر وہ صورت یہاں منتج ان میں ہو سکتی ہے جس میں کبرا کلیہ ہو، جس میں کبرا تو یہ کتنے ہیں 8 ہے نا، یہ جس میں صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ صغرا موجبہ جزیہ 4 ہے نا، تو 4 اور 4 8 ہے. اس میں جو پہلا صغرا موجبہ کلیہ ہے اور کبرا کتنے ہیں 4، اس میں 2 کلیہ ہے اور 2 جزیہ ہے، تو جو 2 جزیہ ہے وہ ساقط ہو جائیں گے. ایک دوسرا احتمال یعنی صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ جزیہ، یہ ساقط ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ساقط ہو گیا، پہلا والا صحیح ہے. پھر جو ہے تیسرا صحیح ہے کیونکہ ادھر کیا ہے صغرا موجبہ کلیہ کبرا میں کلیت ہے نا، اگرچہ سلب ہے، سلب تو ضرر نہیں دیتا نا، کبرا میں 100 بار سلب ہو مگر کیا ہے یہاں جزیت نہیں چلی، تو پھر جو چوتھا جو ہے وہ کیا ہوا، وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کلیت نہیں. ہاں تو یہاں کتنے اس میں 2 صحیح ہو گئے، اور جو اب 4 رہ گئی صغرا موجبہ جزیہ اور کبرا کتنے ہیں اس کے ساتھ 4، اس میں بھی 2 جزیہ ہے 2 کلیہ ہے. پہلا والا صحیح ہے، تیسرا صحیح ہے، اور دوسرا غلط اور چوتھا غلط. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے جو دلائل ہے نا وہ شرطازیم میں پھر اس کی دلائل ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اچھا تو یہ اب ہو گئے نا، سارے ہو گئے نا، شکل لیول پورا ہو گیا. یعنی اب منتج کون سی رہ گئی، ضروب منتجہ کتنے ہو گئی 4. 8 پہلے صغرا کی ایجاب کے شرط کی ساقط ہو گئی تھی 8، وہ جو صغرا سالبہ کلیہ ہے 4 کے ساتھ کبرا، اور جو سالبہ جو ہے 4 کے ساتھ کبرا، اور 2 موجبہ کلیہ کبرا اس کے ساتھ 4، اور 2 موجبہ جزیہ کبرا 4. 2 ادھر کون سے 2 جہاں کبرا میں جزیت ہے وہ کیا ہو گئی چلی گئی. رہ گئی جو صحیح کون سے ہے، منتج کون سے ہے 4، صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ بھی موجبہ کلیہ، کیا صغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ کلیہ، نتیجہ کیا سالبہ کلیہ. پھر یہ ہو گئے میں 2. اب نیچے اترو، صغرا موجبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ موجبہ جزیہ، نتیجہ کیا ہوا، یاد رکھیں نتیجہ جو ہے اخذ ارذل کی تابع ہوتی ہے. تو صغرا موجبہ جزیہ اگرچہ کبرا موجبہ کلیہ مگر جزیت کی تابع ہو کلیت کی تابع نہیں ہوگی. اور صغرا موجبہ جزیہ کبرا سالبہ کلیہ، اب ادھر جزیت صغرا میں ہے سلب کبرا میں ہے، نتیجہ کیا نکلے گا سالبہ جزیہ. اور یہاں ہمیں پتہ لگا کہ محصورات 4 جو نتائج 4 نکل گئے وہ کون سے، وہی محصورات 4. اور محصورات 4 یہی شکل ہے جو سارے کے سارے محصورات 4 پہلے موجبہ کلیہ، پھر کون سا پھر سالبہ کلیہ، پھر کون سا موجبہ جزیہ، پھر سالبہ جزیہ، سارے بس نتیجے نکلے. ٹھیک ہے، اور یہ سبق یہ مولانا صاحب جو ہے صاحب الکتاب صاحب المرقات کس طرح فصل و اشرف الاشکال من الاربعۃ الشکل الاول، یہ سب سے کیا ہے وَلِذَلِكَ كَانَ إِنْتَاجُهُ بَيِّنًا بَدِيهِيًّا، اور اسی وجہ سے اس کا جو انتاج ہے وہ کیا ہے بین ہوئی ہے. يَسْبِقُ الذِّهْنُ فِيهِ إِلَى النَّتِيجَةِ سَبْقًا طَبِيًّا، اور ذہن جو ہے وہ سبقت کرتا ہے نتیجے کی طرف طبعی سبقت، من دون حاجت الی فکر، اس میں کوئی فکر و تعامل کی ضرورت نہیں ہوگی. وَلَهُ شَرَائِطٌ وَضُرُوب، اور اس کے کچھ شرائط بھی ہے اور کچھ کیا ہے ضروب بھی ہے. اما الشرائط فی اثنان احدهما ایجاب الصغرى وثانیهما فإن يفقدا معا، یہ دونوں نہ ہو، دیکھو دونوں نہ ہو، یہاں ہے صغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ جزیہ، کبرا میں صغرا میں ایجاب نہیں اور کبرا میں دونوں اگر مفقود ہو اور یا کیا ہو او یفقد احدهما کس طرح ہے احدهما صغرا میں یا صغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ، کبرا میں کلیت ہے
مگر صغرا ہے مثال میں. ٹھیک ہے, ایک مفقود ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ اس میں صغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ. کبرا والا کون سا شرط ہے؟ کلیت شرط ہے نہیں کلیت, مگر ایک نہیں ہے. صغرا میں ایجاب بھی, یہ بھی ایک ہے, اور وہاں بھی فٹ ہوتے ہیں. ادھر صغرا موجبہ کلیہ ہے اور کبرا موجبہ جزیہ, ادھر بھی ہے, ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے. دو صورتوں میں تمہیں کتنا مجذوب ہو بھائی؟ تمہیں سمجھا رہا ہو, تم سمجھ نہیں رہی. دیکھو ہم کس طرح اچھی اردو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں. او یفقدا, ہاں, فَإِن يَفْقُدَا مَعًا, او یا ایک نہ ہو, لا يلزم النتیجہ, نتیجہ لازم, کیونکہ نتیجہ تو قول لازم کو کہتے ہیں, کما يظهر عند التعامل. اما الضروب فاربعۃ, ضروب متجہ کتنے ہیں؟ 4. کل کتنے تھے؟ 16. کتنے گر گئے؟ 12. یہ اس طرح. لأن الاحتمالات في كل شكل 16, لأن الصغرى 4 والكبرى إذن 4. ها يعني موجبة كل موجبة سالبة كل سالبة, والأربعة في الأربعة يعني ضرب الأربعة في الأربعة كتنا हो गई 6. وأسقط شرائط الشكل الأول 12. كتنا کو گرایا؟ وهو الصغرى السالبة الكلية مع الكبريات الأربعة. یہ صغرى سالبة كلية, یہ كبريات 4 ہو گیا. آگے چلے. والصغرى سالبة جزية أو كبريات کیا؟ مع تلك الأربعة. وهذه 8, یہ 8 کی. اوپر کون سے رہ گئی؟ 8 رہ گئی نا, کیونکہ 8 وہ یہ پہلے والا شرط ہے. پھر آگے دیکھو, والکبرى الموجبة الجزية والسالبة الجزية. موجبہ جزیہ اور کون سا؟ سالبہ جزیہ. موجبہ جزیہ سالبہ جزیہ, دو اوپر اور دو نیچے. یعنی صغرا موجبہ کلیہ, اس کے ساتھ کبرا میں ایک موجبہ جزیہ ایک سالبہ جزیہ. پھر صغرا موجبہ جزیہ, ہاں, اور کبرا میں کون کون سے؟ سالبہ جزیہ. یہی دو معصوم. تو وهذه اسمان والكبرى الموجبة الجزية والسالبة الجزية کبرا کا, ٹھیک ہے, مع الصغرى الموجبة الجزية والكلية. یا اس طرح ہونا چاہیے تھا, مع الصغرى الموجبة الكلية, یا مع الصغرى الموجبة الكلية والجزية کہنا چاہیے. کیا کلیہ پہلے تھا نا؟ یہ ہے اس کے جو بعض ہے دماغ خراب ہوتا ہے کسی کسی ٹائم. وهذه 4, یہ کتنے ہو گئے؟ 4. فبقي 4 ضروب منتجة, کتنے رہ گئی؟ اور ضرب الاول مرکب من موجبة کلیہ, یہ پہلے والا اوپر والا میں نے نتیجے کا موجبہ کلیہ نکالا تھا. کون سا مرکب موجبہ کلیہ؟ صغرا موجبہ کلیہ. ينتج موجبة کلیہ, نہ کل جبا و کل بدا ينتج کل جدا, ہو گیا. والضرب الثانی مؤلف, یہاں بھی ادھر کہا مرکب, ادھر کہتے ہیں مؤلف. پھر تیسرے میں کہتے ہیں کیا کہا ہے؟ ملتئم. چوتھے میں کہا ہے مزدوج. یہ دیکھو کیا کر رہا ہے, مختلف استعمال کر رہا ہے, مگر سارے میں مرکب استعمال کرنا چاہیے, کوئی ضرورت نہیں تھی اسی چیز کی ادھر. ٹھیک ہے, ہاں. والضرب الثانی مؤلف, ہاں, موجبہ کلیہ صغرا سالبہ کلیہ کبرا, موجبہ کلیہ کبرا صغرا سالبہ کلیہ, یہ بھی اوپر ہے. یہ ختم ہو گئی. اب نیچے کی اترو, نیچے کی طرف اترو. اور اس کا مثال بھی دیا اس نے, کون سا؟ ينتج سالبة كل انسان يولى شيء من حيوانه ينتج الاشياء من انسان بحجم. والضرب السالب ملتئم مرکب ہے کس سے؟ وموجبة كلية كبرى والنتيجة موجبة جزية. نحن بعض الحيوان فرس وكل فرس صهال, ينتج بعض الحيوان. والضرب الرابع مزدوج يعني مركب من موجبة جزية صغرى, یہ آخری رہ گیا. دیکھو موجبة جزية صغرى سالبة كلية ينتج سالبا. قولنا بعض الحيوان والاشياء من الناطق بناطق, فالنتيجة بعض الحيوان ليس. اب یہاں دو باتیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. ایک میں نے کہا کتنے محصورات ادھر نے, سارے محصورات 4 تھے, وہ نتیجے میں نہیں. اور ایک خصوصیت اس شکل کا یہ ہے. دوسری خصوصیت اس شکل کا یہ ہے کہ یہاں نتیجہ موجبہ کلیہ نکلتی ہے, پہلے والی. اور کسی بھی شکل میں, نہ ثانی میں نہ ثالث میں, کبھی موجبہ کلیہ نتیجہ میں تم نہیں دیکھ سکو گے. اب یہ کہہ رہے تنبیہ, یعنی ھذا تنبیہ. انتاج الموجبۃ الکلیہ من خواص الشکل الاول, موجبہ کلیہ کا نتیجے میں آنا, اس کا نتیجہ دینا. اس کا نتیجہ دینا کس چیز کا نتیجہ دے؟ موجبہ کلیہ کا. یہ اس کے شکل ہو گیا. کما ان الانتاج للنتائج الاربعہ, ان للنتائج الاربعہ,
نتائج اربعہ یہ بھی اس کی کمزور عبارت ہے. نتائج اربعہ تو دوسری شکل میں بھی ہے. نتائج اربعہ تو ادھر ہے نا. کیا کہنا چاہیے؟ محصورات اربعہ. یہ کہتے کیا کہہ رہا ہے؟ اور دوسری شکل میں شکل ثانی میں نتائج اربعہ نہیں. یہ تو اربعہ کہنا تعداد کی بات کی. ادھر بھی تعداد 4 ہے. تو یہ غرض ہے ہماری یہاں. کیا غرض ہے؟ محصورات اربعہ. تو دل میں جو کچھ بھی ہے مگر عبارت اس کے ساتھ نہیں دے رہی. ٹھیک ہے. ایضا من خصائصہ والصغرى الممکنہ. تو اب یہ گیا دیکھو بے اعتبار جہت کی بھی شرط لگا رہا کہ صغرا میں فعلیت ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ صغرا میں ممکنہ ادھر نہیں چلے گی. تو یہ کہا والصغرى الممکنة غیر مندرجة في هذا الشكل فقد وضح بما ذكرنا أنه لا بد في هذا الشكل كيفا إيجاب الصغرى وكمن وجهة فعلیت الصغرى. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب پھر دوسرا